اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے 27/11/2020 کی، اور اس کو جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان نے اس کی ہیئرنگ کی، اور جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے اس کو فیصلے کو لکھا۔ اس میں جو پٹیشنر ہیں وہ ہے فرحان اسلم اینڈ ادرز، اور اس کے رسپونڈنٹس جو ہیں وہ نوزیبہ شاہین اینڈ ادرز، یہ خاتون رسپونڈنٹ ہے۔ رسپونڈنٹ جو ہیں یعنی خواتین کی طرف سے کوئی بھی پیش نہیں ہوا۔ The respondents are respectively the daughter and widow of Mansib Khan, who is stated to have died in the year 2006۔ جو رسپونڈنٹس ہیں وہ بیٹی ہے اور بیوہ ہے منصب خان کی، جس کی وفات 2006 میں ہو گئی۔ They were denied their inheritance in the state of Mansib Khan because it was alleged that he had gifted his land to the sons of his brother Muhammad Aslam, namely Farhan Aslam, Muhammad Akram and Kamran Aslam۔ اس کی فوتگی کے بعد یہ کہہ کر اس کی وراثت بیوہ کو اور بیٹی کو دینے سے انکار ہو گیا کہ جناب جو منصب تھا وہ تو اپنی پراپرٹی جو ہے وہ اپنے بھتیجوں، جن کا نام فرحان اسلم، محمد اکرم اور کامران اسلم تھا، ان کو گفٹ کر گیا تھا۔ The respondents were therefore constrained to file a suit seeking the properties inherited by them and challenge the gift۔ خواتین جو تھی رسپونڈنٹس، ماں اس کی بچی کی، اور بچی جو ہے، دونوں نے اس کو سوٹ کیا فائل۔ سوٹ ڈگری ہو گیا 26 مئی 2009 کو ان کے حق پہ۔ تاہم ایپیلیٹ کورٹ نے یہ ججمنٹ اور ڈگری جو ہے اسے سیٹ اسائڈ کر دیا اور دوبارہ واپس کر دیا ٹرائل کورٹ کے، اسے دیکھے، ریمانڈ کر دیا۔ The suit was again decreed by the learned judge of the trial court on 23 December 2010۔ 2010 کو دوبارہ اس کو ڈگری کر دیا گیا۔ Appeal against the same was dismissed and so too the civil revision by the learned judge of the High Court through the impugned order dated 10th October 2018۔ It is against these three concurrent decisions that the instant petition has been filed۔ تمام کی طرف سے فیصلہ جو ہے وہ خواتین کے حق میں ہوتا چلا گیا۔ The learned counsel representing the petitioner states that the appellate court had not entertained the applications filed by the petitioner for leading additional evidence to establish their possession of the land۔ انہوں نے کہا جناب ایپیلیٹ کورٹ نے ہمیں موقع نہیں دیا کہ ہم اضافی ایویڈنس دے سکتے کہ ہمارا زمین پر قبضہ ہے۔ We have heard the learned counsel and with his assistance examined the documents on record۔ اب یہ عدالت سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے لرنڈ کونسل کو سنا اور ریکارڈ کو ملاحظہ کیا۔ After a full-fledged trial, the learned judge of the trial court had concluded that the purported donnees of the gift, petition number 1, 2 and 3, who were the defendants in the suit, had failed to establish the stated gift۔ ٹرائل کورٹ نے واضح طور پر کہا ہے کہ جناب یہ جو ادھر اب پٹیشنر ہیں اور سول سوٹ میں رسپونڈنٹ تھے، 1، 2 اور 3 جو بھتیجے تھے اس کے، وہ اسے گفٹ ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ It is the trite law to state that the beneficiaries of a gift have to establish it۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو گفٹ کا بینیفیشری ہے اس نے گفٹ کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ Two of the donnees were stated to be minors
دو جو ڈونی تھے جن کو یہ کیا گیا وہ ویسے ہی مائنر تھے, نابالغ تھے. However, the third was an adult, but he did not come forward to testify that the gift was made in the favor. جو تیسرا بالغ تھا وہ عدالت میں آیا ہی نہیں اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ ہبہ ہوا تھا. He accepted it and received possession of the land. اب یہ دیکھیں, he accepted it and received possession of the land. انہوں نے اسے قبول کیا اور پوزیشن لیا لینڈ کا. یہ بات ثابت کرنے کے لیے تیسرا جو بالغ تھا وہ بھی نہیں آیا کہ ہم نے گفٹ اس طرح مانا تھا. Instead, his father testified but did not provide particulars of the gift. اصل میں باپ نے بنا لیا ہوگا نا جیلی وغیرہ جو بھی کیا ہوگا. اس نے جناب ان کے جو باپ تھا یعنی اس کا بھائی منصب کا, اس نے جناب کچھ پارٹیکولرز گفٹ کے پرووائڈ کیے, انکلوڈنگ وین اینڈ ویئر دا گفٹ واز میڈ. وہ یہ پارٹیکولرز نہ بیان کر سکا کہ کب اور کہاں گفٹ ہوا. He also did not testify as an attorney. اس نے کوئی کسی اٹارنی کی بھی تصدیق نہیں کی. The judgment had also correctly noted that there was no reason for a father and a husband to disregard his own flesh and blood and wife and gift away all his land to his nephew. ججمنٹ میں ٹرائل کورٹ نے واضح طور پر کہا کہ یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ اپنی بیوی اور بیٹی کو محروم کر دے اور نیفیوز کو سارا کچھ دے جائے پراپرٹی. دا امپیونگ ججمنٹ, جو ججمنٹ ہے جس کے خلاف یہ لوگ آئے ہیں, and order are in accordance with law and the only reason put forward for the grant of leave is the denial of the stated application. انہوں نے کہا جی لا کے مطابق فیصلہ ہوا ہے, صرف ہم نے اس کو جو لیو گرانٹ کی ہے کہ ہم تمہارا کیس سن لیتے ہیں اس وجہ سے کہ جو انہوں کا کہنا ہے کہ ہماری اپلیکیشنز کو نہیں انٹرٹین کیا گیا. However, even if it be accepted that the Donis were in possession of the subject land and this in itself did not establish the proper gift, تاہم اگر ہم اسے ایکسیپٹ کر لیتے کہ ڈونی جو ہے وہ لینڈ پر جو ہے سوٹ لینڈ پر قابض ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ گفٹ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے. Instead, all that it shows is that a daughter and a widow were deprived from their inheritance. یہ جناب کلیئر کٹ ہے کہ انہوں نے ایک بیوہ اور ایک بیٹی کو وراثت سے محروم کیا. It is most unfortunate that rather than supporting the widow and her daughter in the hour of their greatest need, their relatives, the petitioners, turned into جو ہے وہ پیداگیر بن جاتے ہیں, بجائے سے کہ مشکل حالات میں اس بیوہ کی اور بیٹی کی جو ہے وہ ان کا بھلا کرتے, ان کے ساتھ کنسولنگ کرتے. انہوں نے ان کو اصلی حق سے محروم کر دیا جو ان کا انہیریٹنس کا حق تھا. اینڈ ہیو سکسیزفلی مینیج ٹو ڈو سو فار 16 لانگ ایئرس. اور یہ سارا کچھ 16 سال تک وہ انہوں نے جو ہے نا ہیو مینیج ٹو ڈو سو فار 16 لانگ ایئرس, 16 سال تک وہ جناب پراپرٹی پہ رہے. A widow and a daughter were deprived because of the accusative greed of the petitioner, who were facilitated and enabled by the revenue authorities in recording the making of a fictitious gift mutation. یہ جو لالچی بھتیجے اور ان کا باپ جو تھا, مرحوم کا بھائی جو تھا, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ریونیو ڈپارٹمنٹ نے, جس نے جھوٹی جو ہے نا وہ گفٹ میوٹیشن کی. ہر جگہ پہ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہی مصیبت ڈالتا ہے. The petitioner did not abide by the decisions, all of which were in favor of the respondents, and challenged each one of the 3 courts, those of the subordinate courts, and then impugned the order of the High Court. کسی کا حکم نہیں مانا انہوں نے اور تینوں عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ تک پہنچے.
Presumably, the petitioner will now wait for the said judgment order to be implemented through the trial executing court, and they may then resort to filing unwarranted objection to the execution application. اب یہ جو ہے نا گمان غالب یہ ہے کہ جب اس عدالت سے فیصلہ ہو جائے گا، یہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ٹرائل کورٹ میں جب ایگزیکیوشن کے لیے کیس جائے گا تو اس پہ یہ رکاوٹیں ڈالیں گے. Violating the law of inheritance, which in the case of Muslim is in the Sharia, and exploiting the most vulnerable members of society is wholly unacceptable, and here inherits property to the extent of his share the very moment predecessor pass away. جیسے کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے وارثان اس کے حقدار بن جاتے ہیں. But the petitioners have managed to deprive the respondents of their inheritance from منصب خان. ان کی جو منصب خان کی پراپرٹی تھی اس سے اس کی بیوی اور بیٹی کو محروم کرنے کے لیے اس نے گفٹ کا ڈھونگ رچایا. یہاں پر سپریم کورٹ نے اللہ تعالیٰ کا فرمان بتایا ہے کہ خدا کا خوف کرو. have the same fear in their minds as they would have for their own if they had left a helpless family behind. کہ اگر وہ اپنی فیملی ایک بے یار و مددگار چھوڑ جائیں گے تو اس کا کیا حشر ہوگا، اس لیے دوسروں کے اوپر بھی رحم کرو. In the present case, a widow and an orphan were deprived of their inheritance for over 16 years, which must have been painful. ایکسٹراڈنری پینفل کام ہے کہ 16 سال تک ان کی وراثت سے محروم رکھا. The petitioner did not abide by the aforesaid verses and forget what had been made incumbent, and come not nigh to the orphan property except to improve it. اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. یعنی کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ قرآن کا باتیں بھول گئے. If the petitioner had remembered that they too will face ultimately justice, they may have acted better. The Constitution of Islamic Republic of Pakistan safeguards property, including inherited property, under Article 24(1) of the Constitution. یہ جناب پراپرٹی کی حفاظت کی بات کرتا ہے 2503 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرنسپل آف پالیسی ہے اس میں بھی جناب پروٹیکشن آف مدر اینڈ دا چائلڈ کے رائٹس کی بھی پروٹیکشن کی بات کرتا ہے آرٹیکل 35. اینڈ ریکوائر دی پروموشن آف سوشل جسٹس اینڈ ایریڈیکیشن آف سوشل ایولز کو خاتمے کی بھی آرٹیکل 37 بات کرتا ہے. ڈپرائیونگ اے مدر اینڈ ہر چائلڈ فرام دیئر انہیریٹنس ڈز ناٹ پروٹیکٹ دیم بٹ پریز آن دیم. ماں کو اور اس کے بچے کو وراثت سے محروم کرنا بہت بڑا ظلم ہے. Such conduct is a prevalent social evil and inherently unjust. It is expected that the organ and authority of the state will act in accordance with the principle of policy as provided by Article 29(1) of the Constitution. Therefore, claims by orphan and widows alleging that they have been deprived of their inheritance must be expeditiously decided by the concerned organs and the authority of the state, including the courts. اب یہاں پہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 25(3), آرٹیکل 39، آرٹیکل 37، آرٹیکل 29(1) پروٹیکشن کرتا ہے پراپرٹی کی، غریبوں یتیموں کی زمینوں کی. اگر ریاستی ادارے بمائے کورٹس اپنا کردار جب تک فعال نہیں کریں گے ادا، یہ کام اس وقت تک یہ جو لوٹ مار ہے نہیں رکے گی. ریونیو اتھارٹیز کو بھی ویجیلنٹ ہونا چاہیے اور انہیریٹنس کے معاملات کو جو ہے اس طرح گفٹ نہیں کرنا چاہیے، اور ان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ کوئی اگر بندہ کرنے آیا ہے ہبا تو اس کی پوری طرح آئیڈینٹی کی جائے، نوٹسز جاری کیے جائیں جو ڈپرائیو ہو رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہونے لگا ہے. اور ایک نمبردار اور ضلع کونسل کا ایک ممبر آ کے شناخت کریں کہ اس کو یہ کیا جا رہا ہے. یہ سارا جھوٹ فراڈ لگایا ہوتا ہے، اس لیے وہ ایسا کام نہیں کرتے. ریونیو ڈپارٹمنٹ اگر پاکستان میں ختم کر دیا جائے نا تو پاکستان کے سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. وی کی ناٹ بی unmindful of the fact that oftentimes male members of a family deprive their female relatives of their legal entitlement to inheritance
sentence and in doing so Sharia and law is violated. کہتا ہے ہمیں کہنے میں یہ کوئی نہیں ہے، تعامل نہیں ہے کہ اکثر مرد حضرات خواتین کا اپنی فیملی کی ان کو جو ہے نا وہ محروم کر دیتے ہیں پراپرٹی سے. For the aforesaid reason, the petitioner is dismissed with cause through payable to the respondents by the petitioner 1, 2, 3 and 5 through the trial executing court. Petition فارغ کر دی گئی، ڈسمس خارج کر دی گئی اور ان کے اوپر جرمانہ بھی کیا گیا جو کہ جو خاتون ہے اس کو دیا جائے گا، اس کی بیٹی اور اس سے. In case the impugned judgments have not been complied with and the respondents have still not received their shares in the inheritance of the late Mansab Khan, the executing court shall ensure that the execution proceedings are promptly attended to and concluded. فوری طور پر ایگزیکیوشن کورٹ اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کا انہیریٹنس کا جو رائٹ ہے ان کو مل رہا ہے. Copy of this order to be sent to the respondent for information and to the learned judge of the trial executing court for information and compliance. دوستو، بیٹیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے کیا کیا طریقے نکالے جاتے ہیں. یہاں پر اب باپ فوت ہو گیا، باپ کے بھائی نے جعلی ہبہ نامہ بنا کر اپنے بیٹوں کا نام بنوا دیا، جی ان کا جو ہے نا وہ تایا ان کے نام کر گیا. تایا پاگل تھا کہ اپنی بیوی اور بیٹی کو چھوڑ کے سارا کچھ بھتیجوں کو دے جاتا. یہ اندھیر نگری ہے. اس اندھیر نگری کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم لڑیں گے حشر تک اور حشر کرتے جائیں گے. ہم نے جو آواز اٹھائی ہوئی ہے اس کے اچھے جو ہے وہ رزلٹس آ رہے ہیں. اس لیے آپ کوئی بیٹی، کوئی بہن، کسی کا بھی کوئی حصہ اس کے بھائیوں نے، اس کے بھتیجوں نے مارا ہوا ہے، ان کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے. جب وہ آگے بڑھیں گی تو ان کو حق ملے گا نا. کچھ نہ کرنے سے تو کچھ نہیں نہ ہونا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں جب اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.